الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو دین اسلام کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کے نزدیک یہ دین اتنا پسندیدہ ہے. قرآن مجید میں صاف الفاظ میں اللہ نے کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو آدمی دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں پر زندگی گزارے، دوسرے طریقوں پر عبادت کرے، دوسرے طریقوں پر رہن سہن اختیار کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کو دوسرا دین اسلام کو چھوڑ کر کسی کا طریقہ پسند نہیں ہے، کوئی دین پسند نہیں ہے. اگر کوئی عمل بھی کر لیا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا. اس دین کے اندر ہمارے نبی کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہونا ہے. پیدائش سے لے کر موت تک، ماں کی گود سے قبر کی گود تک، اور پڑھنے سے لے کر کمانے تک ہر شعبے کے اندر رہبری کی گئی ہے. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے قیامت قریب آتی جا رہی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، تمام چیزوں میں مسلمان ایمان والے دوسروں کے کلچر کو اختیار کرتے جا رہے ہیں. دوسروں کے دیکھا دیکھی ان کے ساتھ رہتے رہتے انہی کے طریقوں کو اپناتے جا رہے ہیں. پہننے میں، اوڑھنے میں، شادی بیاہ میں
اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے اندر بھی یہ لحاظ آج مسلمانوں کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے کہ کیا چیزیں کھانا ہے، کن چیزوں کو شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ پاس و لحاظ آج کل بہت کم دکھائی دے رہا ہے۔ پوری دنیا کو اگر دیکھیں تو یہ چیز بہت کثرت سے پھیلتی جا رہی ہے، وہ ہے نشے کی چیزوں کا استعمال۔ کیا مسلمان، کیا غیر، کیا پڑھے لکھے، کیا جاہل، سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ نشے کی چیزوں کو کھانا، نشے کی چیزوں کو پینا اور نشے کی چیزوں کو سونگھنا، گٹکا، افیون، ہیروئن، اور پتہ نہیں لکھنے والوں نے لکھا ہے انسان کے بدن میں نشہ پیدا کرنے والے اس وقت دنیا میں 500 طریقے رائج ہیں۔ 500 طریقوں سے لوگ نشہ لے رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ نشہ کے اندر سکون آ جائے گا، لیکن کیا مسلمان، کیا غیر، اقوام متحدہ دنیا کا ایک ادارہ ہے جو 1997 میں قائم ہوا، UNODC کے نام سے، کہ وہ پوری دنیا کے اندر جائزہ لیتا رہتا ہے کہ کون سے گناہ اور کون سے غلط کام تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ تو اس اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے آج سے 4-5 سال پرانی کہ پوری دنیا میں ہر سال 35 ملین لوگ نشہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ 1 ملین کا مطلب 10 لاکھ، 35 ملین 3.5 کروڑ لوگ نشہ کے اندر مبتلا ہیں، اور پوری دنیا میں تقریباً 8 لاکھ ملین لوگ نشے سے اور 12 لاکھ بلکہ 80 لاکھ لوگ بیڑی، سگریٹ اور تمباکو سے مر رہے ہیں۔ 80 لاکھ لوگ، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور ان میں سے انہوں نے لکھا ہے کہ 6 لاکھ آدمی بلا وجہ مر رہے ہیں۔ ان کو پوچھا گیا کہ یہ لوگ تو نشے کی چیز نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سونگھتے ہیں، پھر سال میں یہ 6 لوگوں کی موت کیوں ہوتی ہے؟ تو ان کا جواب تھا بیڑی، سگریٹ اور دوسرے جو نشے کی چیزوں کا جو دھواں نکلتا ہے اس کے اثرات سے باجو رہنے والے سال میں 6 لاکھ آدمی مرتے ہیں۔ اور ہمارے اس ملک کے بارے میں لکھا ہے، ہمارے اس ملک کے اندر مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ نشہ استعمال کرتے ہیں۔ اور ابھی خریف کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ عورتوں نے درخواست کی حکومت سے کہ ہمارے لیے نشے کے اڈے الگ بنائے جائیں، جیسے جینٹس ٹوائلٹ ہوتے ہیں، وومنس ٹوائلٹ ہوتے ہیں۔ عورتوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے نشے کے اڈے بنائے جائیں، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے اگر ملک کی تمام عورتوں کو اگر ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے تو ہر 6 عورتوں پر 1 عورت نشہ کرنے والی ملے گی، اور تمام بچوں کو یہ صف میں کھڑا کر دیا جائے تو ہر تیسرا بچہ نشے کے اندر مبتلا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ ٹینشن کی وجہ سے ڈپریشن میں آ کر زیادہ سے زیادہ بیڑی، سگریٹ پیا کرتے تھے، لیکن آج کل ایک فیشن بن گیا ہے۔ گٹکا کھانا، سگریٹ پینا، بیڑی پینا، شراب پینا، یہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ کوئی اسے عیب نہیں سمجھتا، لیکن یہ فیشن دھیرے 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 ضرورت بن جاتا ہے۔
اور آدمی ایسا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ ہم لوگ سوچ کر دیکھیں کہ یہ نشے کی چیزیں جو اتنی پھیلی ہوئی ہیں، کتنے نقصانات اس سے ہو رہے ہیں، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ دنیا کا سب سے بڑا نقصان تو مال برباد ہو رہا ہے۔ ایک ایک سگریٹ کی کتنی قیمت ہے؟ 50 50 60 60 100 روپئے نشہ آنے کے لیے۔ سگریٹ نشے کی، نشے کا چاکلیٹ، نشے کا جوس، دیکھنے میں صحت لیکن نشہ چل رہا ہے۔ اور پتہ نہیں، بچے بتا رہے تھے، نوجوان بچے جن کی عمر 15 سال ہے، 20 سال کے اندر ہے، ڈرگس کی طرح ایک نشہ ایسا سونگھتے ہیں کہ وہ نشے سے ایک ایک 2 دن تک آدمی کو ہوش نہیں آتا، ایسے نشے کی چیزوں کے اندر مبتلا ہے۔ کتنی مہنگی چیزیں، ہزاروں کے روپئے نشے کے پیسوں کے اوپر پیسے برباد ہو رہے۔ یہ نشے کی چیزیں، یہ شراب وغیرہ کوئی آدمی مفت میں نہیں بانٹنا، آدمی پیسے دے کر خریدتا ہے۔ ایک تو مال برباد ہو رہا ہے، اور دوسرا صحت تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ جا کر جائزہ لے کر دیکھ لو، کتنے گھروں میں اچھے اچھے نوجوان بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کینسر میں مبتلا ہے، اور پتہ نہیں کوئی ایسی بیماری میں مبتلا کہ وہ نہ تو چل پھر سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے، اس کے بچوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اب گھر میں کمانے والا نوجوان بیٹا، کمانے والا شوہر شراب کے نشے میں آ کر، شراب کی عادت پڑھ کر گھر کے اندر بیمار ہو کر پڑا ہے۔ اب بیچاری بیوی اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ معصوم بچے، 5 کلاس 6 کلاس پڑھنے والے بچے، ان کی فیس بھرنے کی طاقت باپ کے پاس نہیں ہے، ٹیوشن بھیجنے کی طاقت باپ کے پاس نہیں ہے، اسکول چھوڑ دیے، ٹیوشن چھوڑ دیے، مدرسہ چھوڑ دیے، اب وہ بچے کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان پیسوں سے باپ کی تیمارداری ہو رہی ہے، علاج ہو رہا ہے، اسی پیسوں میں مشکل سے گھر کا جینا چل رہا ہے۔ بچوں کی پوری زندگی برباد اس کی وجہ سے، فیوچر برباد ہو گیا بچوں کا، پڑھائی گئی، سب محروم ہو گئے بچے۔ نوجوان لڑکیاں گھروں کے اندر ہیں، شادی کرنے کی طاقت باپ کو نہیں ہے، باپ کے اخلاق کو دیکھ کر ان کے گھر میں کوئی بچی سے نکاح کرنے والا نہیں ہے، تو نوجوان لڑکیاں بدکاری کی طرف جا رہی ہیں۔ اس شرابی کی بیوی بدکاری کی اڈیوں میں وقت گزار رہی ہے۔ ایسے واقعات صرف سنا سنی نہیں، آنکھوں سے ہم نے دیکھے ہیں اور روز مرہ سنتے رہتے ہیں ایسے واقعات۔ مال برباد، صحت برباد، اخلاق تباہ اور برباد ہو گئے۔ اور یہ گناہ ایسا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ قرب قیامت میری اس امت کے اوپر بھی دھنسنے کا عذاب آئے گا، زمین کے اندر دھس جائیں گے لوگ۔ اچانک زلزلہ آ گیا، گاؤں کے گاؤں زمین کے اندر دھس گئے، اور مسخ کا عذاب، چہرے بدل جائیں گے۔ رات میں سویا تھا انسان کی شکل میں، صبح اٹھا ہے تو چہرہ گدھے کی شکل میں ہے، کتے کی شکل میں، خنزیر کی شکل میں، اللہ چہرے بدل دیں گے، اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا، کب ہوگا؟ کہا کہ جب شراب عام ہو جائے گی اور جب بدکاری عام ہوگی تو اللہ پاک ایسے عذابات آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ آج دیکھ لو کتنا یہ عذابات عام ہیں، کتنے یہ گناہ عام ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی نشے کی چیز استعمال کرتا ہے، شراب استعمال کرتا ہے، جب وہ حلق کے نیچے اتری 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے، اور جب اس کا انتقال ہوگا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگا
تو جو آدمی بت پرست ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، اس کا جو حشر ہونے والا ہے وہی حشر اس شرابی آدمی کا ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جس آدمی کی موت اس حالت میں آئی کہ اس کے پیٹ کے اندر شراب کے گھونٹ موجود ہو تو جنت کو اللہ اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جہنم میں سب سے خطرناک عذاب بدکاری کرنے والے عورتوں کی شرمگاہ سے ایک پانی نکلے گا اور اس کی بدبو اتنی خطرناک ہوگی۔ جہنم میں الگ عذابات ہیں، بڑے بڑے عذابات ہیں، لیکن روایتوں میں لکھا ہے جہنمی آدمی کو اپنا عذاب ہی بہت بڑی مصیبت ہے۔ جہنمی آدمیوں کو بھی جس عذاب سے تکلیف ہوگی وہ بدکار عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کی بدبو ہوگی۔ جہنم میں جانے کے بعد جہنمی آدمیوں کو ان کے عذاب سے بھی وہ پانی کی بدبو تکلیف دے رہی ہوگی، اور اتنا گندا پانی لے کر شراب پینے والوں کو اللہ پاک وہ پانی پلائیں گے۔ کیا حالت ہوگی ان شرابیوں کی؟ تو سوچ کر دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ نشہ جو ہے عقل کو ڈھانک لیتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، عابد، عبادت کرنے والا، خوبصورت نوجوان، بڑا اچھا نیک آدمی تھا۔ ایک عورت اس کے اوپر عاشق ہو گئی اور اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کر کے کسی طرح پھسلا کر اس کو اپنے گھر میں بلایا کہ ایک اہم کام ہے، گواہی دینے کا کام ہے، تم آ جاؤ۔ جب وہ آدمی اس گھر کے اندر داخل ہوا، جس کمرے میں جاتا تھا وہ کمرہ بند کر دیا جاتا تھا۔ آخر میں اس عورت کے پاس گیا تو اس عورت نے اس عابد آدمی کو کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے، اس کو قتل کر دو اور میرے ساتھ بدکاری کرو، اور شراب رکھی ہوئی تھی، شراب پیو۔ ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام تو تجھے ضرور کرنا ہے، اس کے بغیر میں جانے نہیں دوں گی۔ اگر یہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا، میں چلاؤں گی، شور مچاؤں گی، سارے لوگ آ کر تجھے جان سے مار دیں گے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، 3 کاموں میں کیا کام کرنا ہے؟ بچے کو قتل کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ کی بات ہے، معصوم بچے کو کیوں قتل کرے؟ اور بدکاری کرنا یہ بھی غلط ہے، چلو شراب پی لیتے ہیں، یہ ہلکا گناہ ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ سوچ کر جو شراب پیا، اس کے ذریعے جو نشہ چڑھا، اس نشے کے اندر باقی 2 کام بھی اس نے کر لیے، بچے کو بھی قتل کر دیا، عورت کے ساتھ بھی بدکاری کا معاملہ کر دیا۔ اسی لیے شریعت نے صاف بنا کر دیا کہ ہر نشہ لانے والی چیز شریعت کے اندر حرام ہے۔ حضرات صحابہ کرام بھی شراب پیا کرتے تھے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی ان کے اندر بھی شراب کا دورہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ایک مجلس میں بیٹھ کر، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ایسے صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ میں داخل تھے، ایسے صحابہ بھی وہاں پر تھے، ان کو بیٹھ کر میں شراب پلا رہا تھا، فوراً ہمارے کانوں میں آواز پڑی کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو صحابہ کرام کی اطاعت دیکھو کہ اللہ نے جس چیز کو منع کر دیا، فوراً حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہ بھائی شراب کے مٹکے کو نیچے زمین پر اڑیل دو، فوراً اس مٹکے کو اڑیل دیا گیا۔
جس کے گلاس میں ہاتھ میں گلاس تھی اس گلاس کو پھینک دیا، اور جو آدمی شراب اپنے منہ میں لیا تھا حلق سے نیچے بھی نہیں اترا تھا، یہ حکم سنتے ہی فوراً کلی کر کے تھوک دیا، ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنا پسند نہیں کیا۔ حضرت نافع بن کیسان رضی اللہ عنہ، حضرت نافع کے والد کیسان یہ مدینہ منورہ میں شراب کے بہت بڑے تاجر تھے، ملک شام گئے اور اپنے پاس زندگی کی جتنی دولت تھی سب کا سب سرمایہ لگا کر ملک شام سے بہترین شراب لے کر مدینہ منورہ آئے۔ تقریباً 1 مہینے کا فاصلہ، جب یہ مدینہ میں پہنچے شراب کے مٹکوں کو لے کر، مسلمان جو دیکھتے وہ کہتے کہ بھائی تم شراب کے مٹکے لا رہے ہو، شراب تو حرام ہو گئی ہے۔ اب وہ دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سنا ہے کہ شراب حرام ہو گئی۔ کہا کہ ہاں، کہا کہ میری زندگی کی جتنی دولت تھی سب دے کر عمدہ شراب میں لایا ہوں، کیا اس کو بیچ کر اپنی رقم واپس لے لو؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ شراب جیسا پینا حرام ہے ایسا ہی بیچنا بھی حرام ہے، اس کی آمدنی بھی حرام ہے۔ تو حضرت کیسان گئے اور لکڑیاں لے کر سب مٹکوں کو پھوڑ کر اس تیزی کے ساتھ شراب بہا دیا کہ ایک گھونٹ کا قطرہ بھی وہاں پر باقی نہیں تھا۔ کیسا ایمان تھا ان صحابہ کرام کے اندر، اللہ کے رسول کی عظمت جس کے دل کے اندر ہو، اللہ کا خوف جس کے اندر ہو، تو پھر وہ شراب کی طرف کبھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ آج ہماری مصیبت یہی ہے کہ اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، یہ احساس نکل گیا۔ اسی لیے حرام پر حرام کام کر رہے ہیں، احساس ہی دل کے اندر نہیں ہو رہا۔ جب دل میں احساس ہو، آدمی کے اندر تڑپ ہو، تو اللہ پاک اس کو توفیق بھی دیتے ہیں تبدیل کرنے کی۔ ہندوستان کے شاعروں میں ایک مشہور شاعر گزرے ہیں جن کا نام تھا جگر مراد آبادی، بہت مشہور شاعر، لیکن تھے شراب کے عادی۔ اتنا شراب پیتے تھے کہ جب کسی مشاعرے کی مجلس ہوتی تو چل کر جانے کی قوت بھی نہیں ہوتی تھی، لوگ ان کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مشاعرے میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت اچھے شاعر، دنیاوی تعلیم یافتہ، کئی ڈگریاں حاصل کی تھی، لیکن سر پر امامہ اور جسم سنت کے مطابق تھا، تو ان کو دیکھ کر جگر مراد آبادی بہت متاثر ہوئے۔ پوچھا کہ بھئی تم تو اچھے بہت مشہور شاعر ہو اور دنیاوی تعلیم یافتہ ہو، یہ حلیہ تم کو کس نے بدل دیا؟ کہا کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ یہ تھانوی کون ہے؟ اشرف علی تھانوی کون ہے؟ کہاں رہتے ہیں؟ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اگر آپ ان سے اجازت لیتے تو میں بھی ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن کہا کہ یہ کنڈیشن کے ساتھ، وہ کنڈیشن یہ ہے کہ مجھے شراب کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، شراب پیوں گا، میں وہاں آ کر بھی شراب پیوں گا۔ اب خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ حضرت جگر مراد آبادی ہیں شرابی لیکن بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے اعلیٰ صفات ان کے اندر ہیں، لیکن شراب کے عادی ہیں، یہ گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ شرط ہے کہ وہ شراب کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ اجازت دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی صحبت میں رہ کر ان کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے، 3 دن کی اجازت ہے، لیکن میں ان کو خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا۔ مسجد سے مل کر خانقاہ تھی،
یہ خانقاہ لوگوں کا سرمایہ ہے، امانت ہے، ایسے جگہ پر میں شرابی آدمیوں کو نہیں ٹھہرا سکتا، البتہ اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا، ان کو جتنا پینا ہے پی لیں، جب میری مجلس لگے گی شراب کا نشہ ان کے جسم میں نہ ہو تو ایسے وقت میں میرے پاس آنے کی اجازت ہے۔ اب ان کو اطلاع دی گئی، جگر مراد آبادی آئے اور آ کر جب نشہ اترا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آئے تو جیسے ہی چہرے پر نظر پڑی ایک دم دل کے اندر خوف طاری ہو گیا، ہاتھ پیر لرزانے لگے، اور یہ اللہ والوں کی ہیبت کا حال ہوتا ہے، جو متقی پرہیزگار شریعت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کی ہیبت دوسرے لوگوں کے دلوں کے اوپر پڑتی ہے۔ حضرت تھانوی کے چہرے کو دیکھ کر ہی دل میں توبہ کر کے حضرت سے کہا کہ حضرت میرے لیے 4 دعائیں کر دو۔ پوچھا کہ کیا کروں؟ سب سے پہلے میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے توبے کی توفیق دے، اور دوسری یہ دعا کرو کہ میرا چہرہ اللہ کے رسول کے چہرے کی طرح ہو جائے، اور تیسری یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے حج کرنے کی توفیق دے دے، اور چوتھی یہ دعا کرو کہ اللہ میری آخرت میں بھی مغفرت فرمائے۔ بہت گنہگار انسان، بڑا قبولیت کا وقت تھا، ان کے اندر بھی سچی طلب تھی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سفر سے واپس جاتے ہوئے توبہ کر کے گئے، سچی توبہ کہ اب آئندہ کبھی گناہ کا کام نہیں کروں گا، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اب گئے، اتنے شراب کے آدمی فوراً جب شراب چھوڑ دیا تو بیمار پڑ گئے، ایسے بیمار پڑے کہ جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا گیا، وہ ڈاکٹر آ کر کہنے لگے ان کی صحت کی بس ایک ہی بات ہے کہ ذرا سا شراب پلا دو تو پھر ذرا صحت مل جائے گی۔ جگر مراد آبادی سے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی جو صحت بگڑی ہے وہ اچانک شراب چھوڑنے کی وجہ سے بگڑی ہے، آپ کو اگر شراب چھوڑنا ہی ہے تو دھیرے دھیرے شراب چھوڑ دیں تو صحت بھی اچھی رہے گی، ورنہ اگر آپ شراب نہیں پئیں گے تو اسی حالت میں آپ کی موت ہو سکتی ہے۔ تو جگر مراد آبادی نے ان سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں شراب پینا شروع کر دوں اور دھیرے دھیرے شراب کو چھوڑوں تو اور کتنے سال تک جی سکتا ہوں؟ کہا کہ شاید 5-10 سال تک جی سکیں گے۔ تو جگر مراد آبادی نے کہا 5 سال 10 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حرام پیتے ہوئے جینے کے مقابلے میں ابھی اللہ کو راضی کر کے مرنا بہتر ہے، اس لیے میں شراب نہیں پیوں گا چاہے میری جان چلی جائے۔ جب ہمت کر لیے تو اللہ رب العالمین نے صحت بھی دے دی، مرنے والے تھے اللہ نے اچھی صحت دے دی، اور صحت دے دی اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا چہرہ تھا ویسا چہرہ بنا لیا، اور حج کرنے کے لیے بھی گئے، اور حج کر کے واپس آئے، اور آ کر جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو بالکل چہرہ بدلا ہوا ہے، لباس بدلا ہوا ہے، پہلے کیا حالت تھی اب کیا حالت تھی۔ تو اپنے آپ کو دیکھ کر وہ کہنے لگے چلو جگر کا تماشا دیکھ آئے، سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا ہے۔ اور ان کا یہ شعر ملک کے اندر ایسا تیزی سے پھیلا
کہ یہ حضرت تھانوی رحمتاللہ علیہ سے ملاقات کے لیے دوبارہ تشریف لے گئے، تو اس وقت جو ٹانگے والے تھے، گھوڑے کی گاڑی چلانے والا، اسے پتا نہیں تھا کہ جگر مراد آبادی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گھوڑے کو چلاتے چلاتے انہی کا شعر پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، چلو جگر کا تماشا دیکھ آئے، سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا، اور یہ پیچھے بیٹھ کر زار و خطر رو رہے تھے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب آدمی ہمت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ صحت بھی دیتے ہیں، زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے۔ آج ہماری کیا حالت ہو گئی نوجوانوں کی، کتنے نوجوان ہیں، کتنے نوجوان، مرد بھی عورتیں بھی، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، افیون، شراب پینا، ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، اور جس کی وجہ سے کیا نقصانات ہونے والے ہیں سب کو پتہ ہے۔ کینسر آ کے یہ تو پڑ جائے گا ہسپتال کے اندر، اب مریں گے کون؟ اس کی بیوی۔ علاج کے لیے کون واقع پڑ رہی ہے؟ اپنے پورے مال بیچ کر بیوی علاج کرا رہی ہے، بچوں کی اسکول گئی، پڑھائی گئی، ان کا فیوچر برباد، خاندان کے اندر بے عزت آ گئی، کسی کے سامنے ان کے بچے چہرے لے کر نہیں جا سکتے، شرابی آدمی کے بچے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو شراب کا نشہ پھیلتا جا رہا ہے، اس کی جو بیماری پھیلتی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے ختم کریں گے؟ سب سے پہلے ہمارے اندر اتحاد ہو، اتفاق ہو، سب ایک بات پر ہو، سب اس بات کا ارادہ کر لے کر ایک بات پر ہو جائے کہ انشاءاللہ ہمارے محلے کے اندر کوئی شراب کی دکان نہیں رہے گی، کوئی نشے کی چیزیں بیچنے والی دکان نہیں رہے گی۔ اس بات پر اتحاد کر لے تو اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ گلی گلی کے اندر شراب بک رہی ہے، گلی گلی کے اندر نشے کی چیزیں بک رہی ہیں، بچے تباہ ہو رہے ہیں، عورتیں برباد ہو رہی ہیں، مرد برباد ہو رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ تو جمعہ کے بیان میں نہیں آتے، نہ جماعتوں میں نکلتے ہیں، اب بتاؤ ان کی حالت کیسے سدھرے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں ہیں ان کو پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ آخرت کے جو عذابات میں نے بتائے ہیں، کتنا خطرناک عذاب ہے۔ ایک گھونٹ حلق سے نیچے اترا، 40 دن کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، اسی حالت میں مر گیا، سیدھا جہنم میں جا کر مرے گا۔ اور ایمان ہی نہیں ہے تو پھر سوچ کر دیکھو کہ ہم کیا لے کر آخرت میں جانے والے ہیں۔ اس لیے یہاں جتنے احباب ہیں ان میں بھی اگر کوئی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے تو ہمت کر کے ارادہ کر کر ان چیزوں کو، غلط چیزوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالے۔ بیڑی، سگریٹ، اس کو کوئی ہلکا نہیں سمجھتا، یہ تو مکروہ ہے، جائز ہے، جائز سمجھ کر لوگ پیتے رہتے ہیں۔ بیڑی سگریٹ پینے والوں کی حالت کیا ہے دیکھو، اللہ قرآن پاک میں فرماتے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک اور برباد مت کرو۔ پیسے دے کر لے کر اپنی صحت کو بگاڑ رہے ہیں۔ یہ صحت، یہ جان اللہ کی امانت ہے۔ خودکشی اسلام کے اندر حرام کیوں ہے؟ زہر پی کر مرنا، کود کر مرنا، پھانسی ڈالنے کر مرنا اسلام کے اندر حرام اس لیے ہے کہ یہ جسم، یہ جان ہماری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور امانت کے اندر خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم بیڑی سگریٹ پی کر، پان کھا کر اور گٹکا کھا کر اپنی صحت کو برباد کر لے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اس لیے خاص طور پر اپنے بچوں کی طرف دھیان دیں۔ نشہ پیدا کرنے والا چنگم آ گیا ہے، چاکلیٹ کھانے سے بھی ایک نشہ سا آتا ہے، چاکلیٹوں کے اندر نشہ آ گیا ہے، عجیب عجیب چیزیں نشہ کے، جوسوں کے اندر نشہ آ گیا ہے، ایسے ڈرنکس ہیں
देखने के लिए जूस समझे जाते हैं, लेकिन उसको पीने से बिल्कुल नशा चढ़ता है, आदमी मस्त हो जाता है, सेहत बर्बाद हो रही है। इसके लिए हम सब भी फिक्र करें और अपने बच्चों की भी ख़ास तौर पर इसकी तरफ ध्यान दें। अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह हम सबको इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अच्छी ज़िंदगी, बाअखलाक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।